بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے دا دیت عرش اینڈ ضمان فنڈ رولز 2007، یعنی دیت عرش اور ضمان فنڈ قواعد 2007۔ تو یہ جو لیکچر ہے جی، یہ ایڈیشنل سیشن جج کے امتحانات کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ ان کا جو کرمنل لا 1 کا پیپر ہے اس میں یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے یہ یکساں مفید ہے۔ یہ گیزٹ آف پاکستان ایکسٹرا آرڈینری پارٹ 2 14 نومبر 2007، یعنی پاکستان گزٹ غیر معمولی حصہ نمبر 2 کا، جو کہ 14 نومبر 2007 کو لاگو ہوا، تو یہ دیت عرش اور ضمان فنڈ رولز اس سے متعلقہ ہیں جی۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو ایس کے نام سے ہے، AICE کے نام سے۔ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے، آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ دیے گئے ایڈریس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دیے گئے کنٹیکٹ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب، جو ہے دیت عرش اور جو ضمان فنڈ رولز ہیں، جو قواعد ہیں جو 2007 میں جاری ہوئے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں جی۔ لیکچر کو پورا سنیے گا، کیونکہ اس میں اہم باتیں ان کی نشاندہی کرتا جاؤں گا، جو سبجیکٹیو کے حوالے سے بھی اور آبجیکٹیو کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ ایڈیشنل کے ایگزام میں تو سبجیکٹیو پارٹ آتا ہے، لیکن کسی اور امتحان میں آبجیکٹیو پارٹ کے لیے بھی یہ یکساں مفید ہو سکتے ہیں۔ یہ جی SRO جو ہے 1101/2007 ڈیٹڈ 13 نومبر 2007۔ یہ SRO 2007 یہ 1110 کی 1 جو کہ مورخہ 13 نومبر 2007 کو جاری ہوا تھا، اس کے تحت یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں جی، جو قواعد ہیں جو جاری کیے گئے ہیں۔ کیا کہتا ہے جی؟ In exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 338G of the Pakistan Penal Code, the federal government is pleased to make the following rules۔ یعنی ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338G کی ذیلی دفعہ 2 کے ذریعے حاصل ہیں، وفاقی حکومت مندرجہ ذیل قواعد بنانے پر مسرور ہے۔ تو جو پوچھا جا سکتا ہے جی آبجیکٹیو میں، یا ویسے اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ کس قانون کے تحت یہ اختیارات اخذ کیے گئے ہیں۔ تو یہ 338G کے سب سیکشن 2 میں یہ اختیارات ان کو میسر تھے، جس کے ذریعے یہ جو قواعد ہیں بنائے ہیں۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے قواعد بنائے ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے قواعد بنائے ہیں۔ تو جی پہلا جو سیکشن ہے، سیکشن 1، وہ ہے شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ، یعنی دفعہ 1 جو ہے یہ مختصر نام اور آغاز کے بارے میں ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے جی؟ یہ کہتا ہے دیز رولز میں بی کالڈ دا دیت عرش اینڈ ضمان فنڈ رولز 2007۔ یہ جو قواعد ہیں دیت عرش اور ضمان فنڈ قواعد 2007 کہلائیں گے۔ دے شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ اگر آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے تو پورا نام پوچھا جائے گا تو دا دیت عرش اینڈ ضمان فنڈ رولز 2007 ہے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کب سے یہ لاگو ہوں گے، انفورس ہوں گے، تو یہ ایٹ ونس یعنی فوری طور پر یہ نافذ العمل ہوں گے۔
اس کے بعد ہے جی سیکشن 2، یہ ہے ڈیفینیشنز کا، یعنی دفعہ 2 جو ہے تعریفات پہ مشتمل ہے۔ اس میں ہے جی ان دیز رولز unless there is anything repugnant in the subject or context، تو کہتے ہیں ان قواعد میں جب تک کہ کوئی شے مضمون یا متن کے برعکس نہ ہو تو کیا ہوگا جی، یہ ڈیفینیشن ہوں گی۔ اے ہے جی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی means the committee constituted under rule 4، یعنی انتظامی کمیٹی سے مراد وہ کمیٹی ہے جو قاعدہ 4 کے تحت قائم کی جائے گی۔ اب اگر پیپر میں آپ سے پوچھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی ڈیفینیشن تو یہ سفیشینٹ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو پھر رول 4 میں بتائی گئی باتوں کو بھی بیان کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ سوال آپ کا ٹھیک ہوگا یا مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کانویکٹ جو ہے مینس اے پرسن ہو از کنفائنڈ ان جیل فار نان پیمنٹ آف دیت عرش اور دمان، یعنی جو سزا یاب ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو دیت عرش یا زمان کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں قید ہے، یعنی وہ جیل میں قید ہے کس کی وجہ سے؟ یہی دیت عرش اور زمان کی وجہ سے۔ سی میں دیا گیا جی فنڈ مینز دا دیت عرش اینڈ دمان فنڈ اسٹیبلشڈ انڈر رول 3، تو فنڈ سے مراد دیت عرش اور زمان فنڈ جو قاعدہ 3 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اور تو بھئی اگر وہ فنڈ کا پوچھتا ہے تو اس میں بھی صرف اتنی ڈیفینیشن سفیشینٹ نہیں ہوگی، تو اس میں بھی آپ کو رول 3 کی باتیں بیان کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد ہے جی ڈی، وہ ہے سافٹ لون یعنی نرم قرضہ، means a loan with a below market rate of interest as may be determined by the state bank from time to time and includes other concessions such as long repayment periods، یعنی نرم قرضے سے مراد وہ قرضہ ہے جو بازار میں کسی بھی قرضہ سے کم شرح کے منافع پر ہو، جو بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وقتاً فوقتاً مقرر کرتا ہے، بشمول اس میں کیا چیز شامل ہے؟ دیگر رعایات کے، جیسا کہ لمبے عرصے کے بعد واپسی۔ تو جی 2 باتیں اس میں اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو یہ بلو مارکیٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا جس کو ٹائم ٹو ٹائم ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا اسٹیٹ بینک، اور اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ ایسی کنسیشن شامل ہوں گی جیسے کہ لانگ ری پیمنٹ پیریڈ یعنی لمبے عرصے کے بعد اس قرض کی واپسی، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سافٹ لون کہا گیا ہے۔ آگے the words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in chapter 16 of the Pakistan Penal Code، لہٰذا جو الفاظ اور وضاحتیں ان قواعد میں استعمال کی گئی ہیں مگر جن کی یہاں پہ یعنی دفعہ 2 کے اندر تعریف نہیں کی گئی، ان کے وہی معنی ہوں گے یا وہی معنی ہیں جو تعزیرات پاکستان کے باب نمبر 16 میں دی گئی ہیں۔ چلیں جی نیکسٹ سیکشن پہ چلتے ہیں، یہ ہے سیکشن 3، یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف فنڈ یعنی فنڈ کا قیام۔ اب اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے جی؟ وہ جی the federal government shall by notification in the official gazette establish a fund to be called the Diyat Arsh and Daman Fund، وہ جو دفعہ 2 میں فنڈ کی تعریف بتائی گئی تھی کہ جی وہی ہوگی جو دفعہ 3 کے مطابق، تو دفعہ 3 میں فنڈ کا قیام ہے جی۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے
ایک فنڈ قائم کرے گی جو دیت عرش اور زمان فنڈ کہلائے گا۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے جی آبجیکٹو میں یا کہیں بھی کہ کون کرے گا، کہاں پہ کرے گا؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کس میں دیا جائے گا؟ آفیشیل گزٹ میں دیا جائے گا۔ تو اس فنڈ کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دیت عرش اینڈ دمان فنڈ۔ اب آگے بتایا گیا ہے دا فنڈ شیل ہیو دا فالوئنگ سورسز۔ اب سورسز آف فنڈ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ وہ سوال بھی پوچھ لیتا ہے بعض اوقات کہ فنڈ کو ڈیفائن کریں، کیسے فنڈ اسٹیبلش ہوتا ہے، یا اس کے جو سورسز ہیں وہ کون سے ہیں، سورسز آف فنڈ۔ تو جی جو فنڈ ہے اس کے مندرجہ ذیل ذرائع ہوں گے کون کون سے جی؟ پہلے نمبر پہ اس نے بتایا اینول اینڈ ادر گرانٹس فرام دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ، یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے سالانہ اور دیگر جو عطائیگیاں یا گرانٹس ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی جی، یعنی اینول اور دیگر گرانٹ جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی ایڈ اسسٹنس اینڈ کنٹریبیوشن فرام لوکل، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایجنسیز، یعنی مقامی حکومت ہو گئی، اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے دی گئی مدد، معاونت اور حصہ رسد یعنی کنٹریبیوشن۔ تو میں تو اس طرح بتاتا ہوں کہ جی AA یاد کر لیں اور LNI یاد کر لیں، یعنی AA سے پہلے A سے مراد ایڈ ہے، دوسرے A سے مراد اسسٹنس ہے، اور C سے مراد ہے کنٹریبیوشن۔ فرام LNI کا مطلب ہے لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسیز۔ اینڈ C ہے جی ڈونیشنز میڈ بائی پرائیویٹ آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولز، یعنی جو نجی تنظیمات ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں اور افراد کی جانب سے دیے گئے عطیات۔ تو 3 چیزیں آ گئیں جی، 3 سورسز بتائے گئے ہیں۔ ایک تو اینول اور دیگر گرانٹس جو آپ کو وفاقی یا صوبائی حکومت دیتی ہے، دوسرے میں ایڈ اسسٹنس یا کنٹریبیوشن جو لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسیز کی جانب سے ہے، اور تیسرا جو سورس ہے وہ ہے ڈونیشن جو پرائیویٹ آرگنائزیشن کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے اور انڈیویجولز کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دا فنڈ ان فل آر پارٹ دیئر آف ایکسیپٹ initial fund to meet the immediate requirement may be invested in any government savings scheme and proceeds thereof shall be utilized for the purposes of the fund۔ کیا کہا گیا جی؟ کلی یعنی مکمل یا جزوی فنڈ ما سوائے ابتدائی یا بنیادی فنڈ کے جو فوری ضروریات کو پورا کرے گا، یعنی وہ جو فوری ضروریات کے لیے جو فنڈ چاہیے اس کے علاوہ کی بات ہو گئی ہے کہ باقی جو بھی ہے مکمل یا اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ حکومت کی کسی بچت سکیم میں اسے لگایا جائے گا، اور اس سے ملنے والا جو فائدہ ہے وہ فنڈ کے مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جی اس کو انویسٹ کیا جائے گا کس میں جی؟ قومی بچت کی اسکیمیں، یعنی حکومت کی کوئی بچت اسکیم جو ہے اس میں لگایا جائے گا، اور اس سے جو منافع ملے گا، جو فائدہ ملے گا وہ بھی فنڈ کے استعمال کے لیے، فنڈ کے مقاصد کے استعمال کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے دا فنڈ شیل بی آپریٹڈ تھرو این اکاؤنٹ ٹو بی اوپنڈ ان اینی اسکیڈولڈ بینک ایز may be authorized by the administrative committee۔ یعنی کیا کہا گیا جی؟ فنڈ اس حساب کتاب سے چلایا جائے گا جو کسی شیڈیولڈ بینک میں کھولا جائے گا جس کی اجازت انتظامی کمیٹی دے گی۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ جی آپریٹ کیسے ہوگا؟ ایک اکاؤنٹ کے ذریعے یہ آپریٹ کیا جائے گا، اور جس اکاؤنٹ کو کہاں پہ کھولا جائے گا؟ یہ اکاؤنٹ جو ہے کسی بھی شیڈیولڈ بینک میں، اس کو آتھورائز کون کرے گی اکاؤنٹ کو؟ وہ کرے گی جی آپ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کرے گی۔
اس کے بعد دا اماؤنٹ کریڈیٹڈ ٹو دا فنڈ شیل بی نان لیپسیبل اینڈ شیل بی ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس. فنڈ میں جمع کردہ جو رقم ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، لیپس نہیں کر جائے گی. جیسے فنڈز لیپس کر جاتے ہیں جی، سال میں استعمال نہیں ہوئے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ نان لیپسیبل ہوگی اور یہ ٹیکس سے بھی مستثنا ہوگی، یعنی نان لیپسیبل ہے اور نان ٹیکسیبل ہوگی یہ. تو اسٹیبلشمنٹ آف فنڈ میں ہم نے کیا کیا پڑھا جی، کہ کیسے اسٹیبلش ہوگا، اس کے سورسز کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا اس کو انویسٹ کیا جا سکے گا، آپریٹ کیسے ہوگا یہ فنڈ، اور یہ جو اماؤنٹ ہے لیپسیبل اور ٹیکسیبل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے جی سیکشن 4، یہ ہے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی فار مینجمنٹ ایٹسٹرا آف دا فنڈ، یعنی انتظامی کمیٹی برائے انتظامات وغیرہ بابت فنڈ. کیا کہا گیا جی اس میں، فار دا پرپزز آف مینجمنٹ کنٹرول اینڈ ڈسبرسمنٹ آف دا فنڈ دیر شیل بی این ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کنسسٹنگ آف دا فالوئنگ. یعنی فنڈ کے انتظامات، کنٹرول اور اس کی تقسیم کے لیے ایک انتظامی کمیٹی ہوگی جو حسب ذیل افراد پر مشتمل ہوگی. یعنی یہ بھی یاد کر لینا MCD، یعنی فنڈ کی مینجمنٹ، کنٹرول اور ڈسبرسمنٹ کون کرے گی، کہ جی اس کے لیے، اس کام کے لیے ایک کیا بنائی جائے گی، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنائی جائے گی جو ان لوگوں پہ مشتمل ہوگی، جس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی ڈیفینیشن میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سیکشن 4 میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا آپ کو. پہلا ہے جی منسٹر فار لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، یہ چیئرمین ہوگا، یعنی وزیر قانون، انصاف اور انسانی حقوق جو ہے اس کا چیئرمین ہوگا. اس کے علاوہ سیکرٹری منسٹری آف لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، یہ ممبر ہوگا، یعنی سیکرٹری وزارت قانون، انصاف اور انسانی حقوق، یہ اس کا ممبر ہوگا، رکن ہوگا. سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر، یہ بھی ممبر ہوگا، یعنی سیکرٹری وزارت داخلہ اس کا رکن ہوگا. اس کے بعد پروونشل ہوم سیکرٹریز، یہ ممبرز ہوں گے، یعنی جو صوبائی سیکرٹری داخلہ ہیں وہ اس کے ممبران یعنی ارکان ہوں گے. اس کے بعد ہے جی ڈائریکٹر جنرل ہیومن رائٹ، منسٹری آف لا، منسٹر آف لا کی بجائے منسٹری آف لا ہے جی. جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، یہ سیکرٹری ہوگا، یعنی ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق، وزارت قانون، انصاف اور انسانی حقوق، یہ سیکرٹری ہوگا. اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل ممبران کتنے بنیں گے جی، یہ بنیں گے ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری، 2 ہو گئے، 2 ہو گیا جی سیکرٹری قانون اور داخلہ، اور 4 ہو گئے صوبائی سیکرٹری داخلہ جو ہے. تو ٹوٹل ارکان اگر دیکھیں تو 8 ارکان بنتے ہیں. تو یہ جو کمیٹی ہے آپ کی، یہ 8 ارکان پہ مشتمل ہوگی. تو اس کا سیکوینس یاد کر لیجئے گا. چیئرمین ہوگا وزیر قانون، اور سیکرٹری ہوگا DG جو لا منسٹری کا ہے، DG قانون کہہ لیجئے، اور ممبر جو ہیں وہ سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ اور صوبائی سیکرٹری داخلہ. اس کے بعد جی آگے کہا گیا نو ایکٹ اور proceedings of the administrative committee shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the administrative committee. کہا گیا کہ جی انتظامی کمیٹی کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کاروائی محض اس بنا پر غیر مؤثر نہیں ہوگی کہ انتظامی کمیٹی کے قائم کرنے میں کوئی اسامی خامی ہے یا کوئی نقص ہے،
تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی کارروائی یا اس کا کام غیر مؤثر نہیں ہوگا، اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ جی اس میں تو ابھی اسامی ویکنٹ تھی، کوئی ویکنسی خالی تھی، یا اس کی جو تشکیل کی گئی، جو اس کو قائم کیا گیا ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو، تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ تھا، تو اس بنیاد پہ اس کی کوئی ایکٹ یا پروسیڈنگز جو ہے انویلڈ نہیں قرار دی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے دا میٹنگ آف دا ایڈمنسٹریٹو کمیٹی شیل بی پریزائڈڈ اوور بائی دا چیئرمین اور ان ہز ایبسینس بائی دا سیکرٹری منسٹری آف لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس۔ تو اب کیا کہا گیا ہے جی اس میں 3 نمبر میں یہ کہا گیا ہے جو انتظامی کمیٹی ہے اس کے اجلاس کی صدارت چیئرمین کرے گا یا اس کی عدم موجودگی میں سیکرٹری وزارت قانون، انصاف اور انسانی حقوق کرے گا۔ تو اس میں یہ 3 میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہو ول پریزائڈ اوور دا میٹنگ آف ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کو چیئر کرے گا چیئرمین، اگر چیئرمین نہیں ہے تو پھر سیکرٹری قانون جو ہے وہ، یعنی سیکرٹری جو ہے قانون وہ کرے گا جی۔ اس کے بعد ہے جی The administrative committee shall hold its meeting at least once in 3 months, and apart from holding meeting at the federal capital, the meetings may be held at each provincial headquarters on rotation basis. تو 4 میں بتایا گیا کہ انتظامی کمیٹی جو ہے اس کا اپنا اجلاس کم از کم 3 ماہ میں ایک بار ہوگا، اور وفاقی دارالحکومت پر اجلاس ہونے کے علاوہ باری باری تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر بھی ہوں گے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں، جو اس کے اجلاس ہے کب ہوں گے، بتایا گیا ہے کہ 3 مہینے میں ایک بار ضروری ہے، اور وفاقی دارالحکومت میں صرف نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی منعقد ہوں گے باری باری روٹیشن بیسس پہ۔ تو اس میں ہم نے جو سیکشن 4 ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ فنڈ کے انتظام، کنٹرول اور تقسیم کے لیے انتظامی کمیٹی ہوگی، کن افراد پہ مشتمل ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جی ان کے اگر ویکنسی خالی ہے یا کوئی ڈیفیکٹ ہے تو ان کی کارروائی جو ہے غیر مؤثر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کون چیئر کرے گا جی اجلاس کی صدارت کون کرے گا، اجلاس کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ چیزیں ہم نے سیکشن 4 کے اندر پڑھی ہیں۔ اس کے بعد جی ڈیلیگیشن آف پاورز، یعنی اختیارات کو تفویض کرنا، اختیارات کو آگے دینا، کسی اور کو سونپنا، اختیارات کی ڈیلیگیشن۔ The administrative committee may subject to some condition and limitation as it deems fit delegate all or any of powers of its provincial subcommittees to be chaired by Home Secretaries and having a member of the federal government for disposal of business under these rules. اس میں بتایا گیا ہے کہ انتظامی کمیٹی جو ہے ذیلی شرائط و قیود کے تابع جو وہ مناسب سمجھے اپنے اختیارات یا ان میں سے، یعنی اپنے کل اختیارات یا ان میں سے کوئی بھی صوبائی ذیلی کمیٹی کو دے سکتی ہے، جس کا چیئرمین جو ہوگا وہ سیکرٹری داخلہ ہوگا، اور امور کو ان قواعد کے تحت انجام دینے کے لیے ایک رکن جو ہے وہ وفاقی حکومت کا بھی ہوگا۔ تو اس میں ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے پاورز کو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، وہ خود بتائے گی جو موضوع سمجھے، مناسب سمجھے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لمیٹیشنز، اور اس کو پھر چیئر کون کرے گا جی ہوم سیکرٹری کرے گا، اور ایک ممبر کم از کم وفاقی حکومت کا اس کے اندر موجود ہوگا جو ان قواعد کے تحت جو امور ہیں ان کو سر انجام دے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 6، یہ ہے کنڈیشنز فار پرووائڈنگ سافٹ لون، یعنی جو نرم قرضہ ہے اس کی
فراہمی کی جو شرائط ہیں وہ سیکشن 6 میں بیان کی گئی ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں جی. یا جی سبجیکٹ ٹو سب رول 2 اے کنوکٹ میں بی گیون سافٹ لون ایف، یعنی ذیلی قاعدہ 2 کے تابع ایک سزا یاب کو یعنی جو کنوکٹ ہے اس کو سافٹ لون یعنی نرم قرضہ دیا جائے گا اگر وہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہے. تو کنڈیشنز آگے بیان کی گئی ہیں. He has been sentenced with imprisonment including payment of diyat, daman or arsh and is languishing in jail for non-payment thereof or. اس میں کہا گیا ہے جسے سزا باشمول ادائیگی دیت، عرش اور زمان قید کی سزا ہوئی ہو اور وہ اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہو. یعنی ایک بندہ ہے جس کو کیا ہوئی ہے جی سزا ہوئی ہے اور اس میں یہ جو دیت، دمان اور عرش ہے اس کی پیمنٹ بھی شامل تھی، لیکن وہ کیا ہے جی جیل میں بیٹھا ہے جی یہ نان پیمنٹ کی وجہ سے کہ جی سزا اس نے بھگت لی ہے اور باقی رہتی ہے اس کی یہ والی رقم جو ہے نان پیمنٹ جو پے نہیں ہو سکی دیت، عرش، دمان والی. تو بی ہے جی ہی از لینگویشنگ ان جیل اونلی آن اکاؤنٹ آف نان پیمنٹ آف دیت، اس میں سزا بھگت چکا ہے یا کچھ سزا باقی بھی ہوگی. اس میں کیا ہے کہ جیل میں صرف کس وجہ سے ہے یہ نان پیمنٹ آف دیت، عرش، دمان ایز نو سبسٹینٹیو امپریزنمنٹ واز ایوارڈیڈ ٹو ہم. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ محض عدم ادائیگی دیت، عرش یا زمان جیسا کہ اس سے کوئی اور سزا نہ دی گئی ہو اور وہ جیل بھگت رہا ہو، جیل میں ہو، یعنی کوئی اور سبسٹینٹیو اس کو امپریزنمنٹ نہیں ہوئی تھی، صرف کیا ہوئی جی یہ دیت، عرش، دمان اور اس کی ادائیگی کے لیے وہ جیل میں ہے. اچھا جی دا سافٹ لون شیل ناٹ بی گیون ٹو اے کنوکٹ انلیس ہی، یعنی ایک سزا یاب کو نرم قرضہ اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ، یعنی پہلے میں تو بتایا گیا کہ کس صورت میں دیا جا سکتا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ نہ دینے کے لیے ریزنز کیا ہوں گی. وہ ہے جی فرنشز شورٹی بانڈ for return of soft loan within the period specified by the administrative committee which may be extended from time to time keeping in view the financial position of the convict and. یعنی نرم قرضہ کی واپسی کی ضمانت فراہم نہ کرے اگر، یعنی شورٹی بانڈ وہ نہیں دے سکتا اس عرصے کے اندر جو انتظامی کمیٹی مقرر کرے گی، وہ ٹائم پیریڈ اسپیسیفائڈ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے کیا ہے اس کے اندر اگر وہ شورٹی بانڈ نہیں فرنش کر سکتا جس کی وہ سزا یاب کی مالی حالت کے پیش نظر توسیع کر سکتی ہے. یعنی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی از آتھورائزڈ کہ وہ وقتاً فوقتاً کیا کر سکے جی اس کی ایکسٹینشن کر سکتی ہے جی. اور کس کو دیکھتے ہوئے کس وجہ سے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے جی کہ جو سزا یاب ہے جو کنوکٹ ہے اس کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ایکسٹینشن دے سکتی ہے، توسیع کر سکتی ہے جی. دوسری بات جو ہے انڈر ٹیکس فار ڈوئنگ جاب اف افرڈ بائی اینی آرگنائزیشن اور انڈیویجول فار ریئلائزنگ دا سافٹ لون اینڈ پیئنگ ریمیننگ اماؤنٹ آف دیت، عرش اور دمان ویئر اپلیکیبل. بی میں کہا گیا اگر کوئی تنظیم یا فرد اس کے نرم قرضہ کی واپسی کی ذمہ داری لیتا ہے برائے ادائیگی بقیہ رقم یعنی بابت دیت، عرش یا زمان جہاں اس کا اطلاق ہو، تو اس کی جانب سے پیش کردہ کام کرنے کا اقرار کرے کہ جی وہ انڈر ٹیکنگ دے کہ اگر اس کو کوئی نوکری آفر ہوتی ہے، کوئی جاب کسی فرد کی جانب سے یا کسی آرگنائزیشن کی جانب سے جس کے ذریعے وہ سافٹ لون پے کر سکے اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے دیت، عرش یا دمان کی جہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ ادا کر سکے.
اس کے بعد ہے جی اسکیم فار پرووائڈنگ سافٹ لون، کن کن کو سافٹ لون دیا جائے گا، یعنی نرم قرضہ فراہم کرنے کی جو اسکیم ہے، کیا اسکیم ہوگی. The soft loan to a convict shall be provided as under، یعنی سزا یاب جو ہے اس کو نرم قرضہ اس طرح سے فراہم کیا جائے گا. کیا جی ہول اماؤنٹ آف دیت عرش اور ضمان ویئر دا اماؤنٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 200,000 روپیز، یعنی دیت عرش یا ضمان کی تمام رقم اس کو دی جا سکتی ہے سافٹ لون میں، کس صورت میں، جہاں رقم جو ہے 2 لاکھ روپے سے تجاوز نہ کرے. 1/2 of the amount of diyat arsh or daman where the amount exceeds 200,000 rupees but does not exceed 500,000 rupees، یعنی دیت عرش یا زمان کی رقم کا نصف حصہ یعنی آدھی رقم، اگر رقم جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے مگر 5 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا دیا جائے گا جی، آدھی رقم دی جائے گی سافٹ لون کے طور پہ. اس کے بعد ہے جی 1/3 of the amount of دیت عرش اور ضمان where the amount exceeds 500,000 rupees and، کیا کہا گیا جی، اس میں دیت عرش یا ضمان کی رقم کا تیسرا حصہ 1/3 جو ہے دیا جائے گا اگر رقم جو ہے وہ 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے گی. اور کیا کہا جی ان کیس دیت ایکسیڈز روپیز 500,000 دا ایکسیس اماؤنٹ میں بی پیڈ تھرو گرانٹ. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ دیت کے 5 لاکھ روپے کی رقم سے تجاوز کر جانے کی صورت میں ادائیگی جو ہے وہ کس کے ذریعے ہوگی، بذریعہ گرانٹ ہوگی، گرانٹ کے ذریعے ادا کی جائے گی. اب آگے جی فار دا پرپز آف دا سب رول 1 دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ if so desired by the federal government the state bank shall issue instructions to the scheduled banks to advance soft loans or interest-free loans to convicts for the purposes of these rules. Moreover, the state bank may also advise the Islamic banks to pay from their charity funds diyat, daman or arsh of destitute prisoners. یعنی برائے مقاصد ذیلی قاعدہ ایک، اگر وفاقی حکومت ایسا چاہے، یعنی if so desired، یعنی اگر وفاقی حکومت ایسا چاہے، برائے پیشگی نرم قرضہ یا بلا نفع قرض جو ہے بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان سزا یاب کو ان قواعد کے مقاصد کے لیے جو شیڈیولڈ بینک ہیں ان کو ہدایت جاری کرے گا. مزید برآں کیا کہا گیا ہے جی، اسٹیٹ بینک جو ہے اسلامی بینک کو بھی یہ ایڈوائز کر سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ اس کے خیراتی فنڈ سے غریب قیدیوں پر عائد شدہ دیت، ضمان اور عرش کو ادا کر دے. لہٰذا کیا کہا گیا ہے جی کہ وفاقی حکومت اگر ایسا چاہے تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے جی، یہ سافٹ لون کی پیمنٹ کے پرپز کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ کسی بھی شیڈیولڈ بینک کو کہہ سکتا ہے کہ وہ سافٹ لون یا انٹرسٹ فری لون دے ان کنوکٹ کو پرپز آف دیز رولز. اور مزید اسٹیٹ بینک جو ہے اسلامی بینکوں کو بھی ایڈوائز کر سکتا ہے کہ اپنے چیریٹی فنڈز میں سے دیت، عرش، ضمان کی جو رقم ہے وہ جو غریب یا مفلس قیدی ہیں ان کو ادا کرے. اس کے بعد ہے جی سیکشن 8، یہ ہے گرانٹ آؤٹ آف فنڈ، یعنی فنڈ سے ادائیگی.
یا فنڈ سے عطائیگی. دا گرانٹ آؤٹ آف دا فنڈ مے بی پرووائڈیڈ ٹو، یعنی فنڈ سے عطائیگی کی جا سکتی ہے کس کو جی؟ یا جی a convict who is incapacitated due to physical or mental illness, women with children, orphans, juvenile prisoners and prisoners who have crossed age of 60 years and. اس میں کہا گیا ہے کہ اس سزا یاب کو جو جسمانی طور پر معذور ہے یا ذہنی طور پر معذور ہے، عورت جو بچوں کے ہمراہ ہے، یتیم ہو گئے، نوعمر قیدی یعنی نابالغ جو ہیں، اور وہ قیدی جو 60 سال کی عمر سے آگے نکل گئے ہیں، 60 سال کی عمر کراس کر گئے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے جی گرانٹ. تو اور کیا کہا گیا ہے جی؟ The women with children, orphans, juvenile prisoners and prisoners who have crossed age of 60 years and have undergone their major portion of imprisonment but cannot pay the amount of diyat or daman. بی میں کہا گیا ہے عورت ہمراہ بچوں کے، یتیم، نوعمر قیدی اور وہ قیدی جو کہ 60 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے ہیں اور اپنی قید کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بھگت چکے ہیں، یعنی قید بھگت چکے ہیں، مگر وہ دیت، عرش اور زمان کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو ان کو ادائیگی کی جائے گی جی. The administrative committee shall have the power to provide grant to a convict under sub rule 1. یعنی انتظامی کمیٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قاعدہ کے ذیلی دفعہ 1 کے تحت سزا یاب کو گرانٹ فراہم کرے، عطائیگی کرے. تو جی گرانٹ آؤٹ آف فنڈ گرانٹ کس کو دی جائے گی جی؟ تو اس میں باتیں بتائی ہیں اے اور بی میں، جس میں جسمانی طور پہ معذور ہے یا ذہنی مریض ہے، عورت ہے، بچوں کے ہمراہ ہے، یتیم ہے، نوعمر قیدی ہے یا 60 سال کی عمر سے وہ قیدی نکل چکا ہے، تو اس کو گرانٹ کی جا سکتی ہے جی. تو اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی سزا کا میجر پورشن بھگت چکے ہیں، سزا کاٹ چکے ہیں اور ادائیگی نہیں کر پاتے، تو کس کو یہ اختیار ہوگا؟ تو وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کو گرانٹ فراہم کرے. اس کے بعد جی سیکشن 9 یہ ہے فیلئر ٹو ریٹرن سافٹ لون، کہ نرم قرضہ کی واپسی کی ناکامی کی صورت میں کیا ہوگا جی؟ اگر وہ سافٹ لون جو ہے وہ پے نہیں کر پاتا بندہ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہے جی ویئر اے کنوکٹ فیلز ٹو کمپلائی ود اینی اور آل آف دا کنڈیشنز آف ہز شورٹی بانڈ اور انڈرٹیکنگ انکلوڈنگ ریٹرن آف سافٹ لون ہی may again be kept in jail. کیا کہا گیا ہے کہ جہاں ایک سزا یاب کسی یا تمام شرائط جو ضمانت نامہ کی یا انڈرٹیکنگ اقرار کی بابت ہیں واپسی نرم قرضہ تکمیل کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. کہ اگر وہ سافٹ لون جو ہے مکمل یا اس کا کوئی بھی پارٹ ادا کرنے سے کیا ہے قاصر ہے تو اسے پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے شرط دی گئی ہے جی، پروویزو ہے جی. پروویزو کیا کہتے ہیں جی؟ پرووائڈڈ دیٹ the convict may be released when any job is available or any individual or organization stands surety for return of soft loan including payment of outstanding diyat arsh or daman. مگر شرط یہ ہے کہ سزا یاب کو اس صورت میں
رہا کر دیا جائے گا جب کوئی کام اسے دستیاب ہوگا یا کوئی فرد یا تنظیم نرم قرضہ بشمول بقایا دیت عرش یا زمان کی واپسی کی ضمانت دیتی ہے کہ پہلے تو یہی کہا گیا تھا اگر وہ سافٹ لون نہیں پے کر سکتا تو جیسا کہ کنڈیشنز لکھی گئی تھی اس کے مطابق چلنے میں ناکام رہتا ہے جو شورٹی بانڈ کی یا انڈر ٹیکنگ کی تھی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ایک پرووائزو دے دی گئی ہے کہ اس کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر اس کو کیا کیا جاتا ہے، کوئی کام دستیاب ہو جاتا ہے، کوئی جاب مل جاتی ہے، یا کوئی انڈیویجول یا آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کے بہاف پہ یا ضمانت دیتی ہے کہ جی بقیہ جو رقم ہے ہم ادا کر دیں گے، تو اس صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا جی، رہا کیا جائے گا۔ اب ہے جی the soft loan may in addition to the provisions of these rules be recoverable as arrears of land revenue۔ یہ نرم قرضہ ان قواعد کی دفعہ کے علاوہ بقایا مالیہ زمین اراضی کے تحت قابل وصول ہوگا، یعنی سافٹ لون ان قواعد کے علاوہ کس کے طور پہ ریکوریبل ہوگا جی، ایریئرز آف لینڈ ریونیو کے طور پہ ریکور ہوگا۔ یہ تھا جی کہ اگر وہ فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے سافٹ لون کو لوٹانے میں تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کو رہا کس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا کوئی انڈیویجول یا آرگنائزیشن اس کی ضمانت دیتی ہے کہ جی ہم اس کی پیمنٹ کر دیں گے، اگر اس نے نہ کی تو پھر بھی اس کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کس کے طور پہ ریکور کیا جائے گا جی، ایریئر آف لینڈ ریونیو کے ذریعے ریکوریبل ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن 10 ہے جی سب کمیٹیز فار فیسیلیٹیٹنگ جابس ٹو کنوکٹس، یعنی سزا یاب کو کام کی سہولیات دینے کے لیے جو ذیلی کمیٹیاں ہیں۔ The administrative committee may constitute subcommittees for facilitating and engaging the convict in different jobs with the non-governmental organizations and individuals or workplaces within jail or attached to jail if any, for return of soft loan or payment or amount of diyat or daman۔ یعنی سزا یاب کو مختلف کام کی سہولیات دینے کے لیے غیر سرکاری تنظیموں میں یا افراد کے پاس یا جیل میں کام کی جگہوں میں یا جو جیل سے ملحقہ ہیں اگر کوئی ہو، برائے واپسی نرم قرضہ یا ادائیگی یا رقم بابت دیت عرش یا زمان کی انتظامی کمیٹی ذیلی کمیٹیاں قائم کر سکتی ہے۔ یعنی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے وہ سب کمیٹیاں بنا سکتی ہے جس کا مقصد ہوگا، جس کا کام یہی ہوگا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے کنویکٹ کو یا انگیج کرے مختلف کاموں میں، چاہے وہ غیر سرکاری تنظیموں کے ہیں یا انڈیویجول کے ہیں یا ایسی ورک پلیسز پہ لے جائے جو جیل کے اندر ہیں یا جیل کے ساتھ ملحقہ ہیں، تاکہ وہ دیت عرش اور زمان جو ہے اس کی رقم کی ادائیگی، رقم جو وہاں سے اس کو ملے گی تو اس کے ذریعے سافٹ لون کی ادائیگی ہو سکے۔ ریلیز آف کنوکٹ آن پیرول، یہ دفعہ 11 ہے جی سیکشن 11 کیا کہتا ہے، سزا یاب کو پیرول پہ رہا کرنا۔ ویئر اے کنوکٹ ہیز سروڈ آؤٹ the substantive sentence of imprisonment and makes part payment of diyat arsh or daman, he may be released on such terms and conditions as may be determined by the court for payment of remaining amount. The court may pass an order for detention of the convict if he fails to fulfill the terms and conditions for release۔ تو کیا کہا گیا جی اس میں کہ جہاں ایک قیدی نے اپنی اصل سزا بھگت لی ہو یا قید کا جزوی حصہ دیت عرش یا زمان ادا کرتا ہے تو ایسی شرائط و قیود کے تحت
جن کا تعین عدالت کرے گی تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے۔ برائے بقیہ جو رقم ہے اس کی ادائیگی عدالت سزا یاب کو حراست میں لینے کا حکم صادر کر سکتی ہے اگر وہ رہائی کی شرائط و قیود کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اب اس میں سے جو ٹیکسٹ ہے اس میں سے پیرول کا لفظ 2 جگہوں پہ تھا، وہ ختم ہو گیا، 2012 میں ہی اس چیز کو اڑا دیا، لیکن وہ جو ٹائٹل ہے اس میں پیرول کا لفظ رہ گیا ہے۔ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے تھا ریلیز آف کنوکٹ۔ تو اگر قیدی جو ہے اس نے اصل سزا بھگت لی ہے یا جزوی طور پہ اس نے پارٹ پیمنٹ کر دی ہے، یہ جو دیت عرش دمان ہے اس کی، تو اس کو ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ رہا کیا جا سکتا ہے جس کا تعین کون کرے گی جی؟ عدالت کرے گی، اور عدالت جو ہے اس کی رہائی کا آرڈر جاری کر سکتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جو کنوکٹ ہے وہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان شرائط وغیرہ کی پورا نہیں کرتا تو ناکام رہتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ حراست میں لیا جا سکتا ہے جی۔ اگر وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے تو وہ رہا رہے گا، لیکن اگر ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو کنوکٹ کو کیا کر سکتی ہے جی؟ حراست میں لینے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ سیکشن 12 یہ ہے جی آڈٹ آف اکاؤنٹس آف دا فنڈ، یعنی فنڈ کے حساب کتاب کی پڑتال، اس کا آڈٹ۔ دا اکاؤنٹس آف دا فنڈ شیل بی آڈیٹڈ بائی دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یعنی فنڈ کے جو حساب کتاب کی پڑتال ہے یعنی آڈٹ ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کرائی جائے گی۔ تو یہ جی جو دیت عرش دمان فنڈ رولز تھے یہ ٹوٹل 12 دفعات پر مشتمل تھے، تو ان کو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے جی۔ امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح وہ بھی امتحان میں فائدہ اٹھا سکیں اور پیپر کو اچھے انداز میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے، اور آپ اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے جی۔ اللہ حافظ۔